بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہم نے سبق نمبر 58 پڑھا اور اس میں ہم نے واجب غسل کے بارے میں ہی پڑھا، اور اس میں توضیح المسائل کے مسئلے نمبر 374 تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم سبق نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے، اور اس میں ہم 375 نمبر مسئلے سے شروع کریں گے، اور اسی طرح 376، 377، 378، 379 آگے اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہمارے اس سبق میں واجب غسل ہی موضوع بحث رہے گا۔ مسئلہ نمبر 375، واجب غسل اگر کان کی بالی کا سوراخ یا اس جیسے کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا زائد شمار کیا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو سادہ سی بات آپ کی توجہ کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کان کی بالی کا سوراخ، جہاں کان چھیدا گیا ہوتا ہے، تو اس کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا سوراخ ہو کہ وہ اندر والا جو ہے وہ حصہ باہر شمار ہوتا ہو، بیرونی، یا اس جیسا کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا زائد شمار کیا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 376، واجب غسل ہی اس کا بھی موضوع بحث۔ جو چیز بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو اور ضروری ہے کہ انسان اسے ہٹا دے، اور اگر اس سے بیشتر کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ چیز ہٹ گئی ہے، غسل کرے تو اس کا غسل باطل ہے۔ دوبارہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے، جو چیز بدن تک پہنچنے میں مانع ہو ضروری ہے کہ اسے انسان ہٹا دے۔ جو چیز بھی پانی پہنچانے میں غسل کے لیے، وضو کے لیے مانع ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، اور اگر اس سے بیشتر کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ چیز ہٹ گئی ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ وہ چیز ہٹ گئی ہے اور غسل کرے تو اس کا یعنی اگر اس کو یقین ہو لیکن ہٹی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ غسل باطل ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ مسئلہ نمبر 377، واجب غسل ہے اس کا موضوع۔ اگر غسل کے وقت کسی شخص کو عاقلانہ روش کے تحت شک ہو کہ کوئی ایسی چیز اس کے بدن پر ہے یا نہیں جو بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو، تو ضروری ہے کہ تحقیق کرے حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میں مسئلے کو دوبارہ توجہ دلانے کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ اگر غسل کے وقت کسی شخص کو عاقلانہ روش کے تحت شک ہو کہ کوئی ایسی چیز اس کے بدن پر ہے یا نہیں جو بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو، تو ضروری ہے کہ تحقیق کرے حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس یہ سادہ سا مسئلہ میرے خیال میں کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی نیکسٹ 378 مسئلہ نمبر ہے، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 378 ہے۔ اس کا موضوع واجب غسل ہے۔ غسل میں ان چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو بدن کا جز شمار ہوتے ہیں دھونا ضروری ہے، اور لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر پانی کو جلد تک اس طرح پہنچائیں کہ لمبے بال تر نہ ہوں تو غسل صحیح ہے، لیکن انہیں دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو تو انہیں بھی دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے۔ جی 378 مسئلہ نمبر مسئلہ نمبر 379 اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے۔ وہ تمام شرائط جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے بتائی جا چکی ہیں، مثلا پانی کا پاک ہونا، غصبی نہ ہونا،
وہی شرائط غسل کے لیے صحیح ہونے کے لیے بھی ہیں۔ یعنی وضو کی جو شرائط بیان ہو چکی ہیں، مثلا پانی جو ہے وہ پاک ہو، مطلق ہو، غصبی نہ ہو، اس طرح کی غسل کی بھی وہی شرائط ہیں۔ لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بدن کو اوپر سے نیچے کی جانب دھوئے۔ اس کے علاوہ غسل ترتیبی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سر اور گردن دونوں کے بعد فوراً بدن کو دھوئے، یعنی موالات اور ترتیب یہ غسل میں نہیں ہے۔ لہذا اگر سر اور گردن دھونے کے بعد توقف کرے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بدن کو دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضروری نہیں ہے کہ سر اور گردن یا تمام بدن کو ایک ساتھ دھوئے۔ پس اگر مثال کے طور پر سر دھویا اور کچھ دیر بعد گردن دھوئی تو جائز ہے، لیکن جو شخص پیشاب یا پاخانہ کے نکلنے کو نہ روک سکتا ہو تاہم اسے پیشاب اور پاخانہ اندازاً اتنے وقت تک نہ آتا ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھ لے تو ضروری ہے کہ فوراً غسل کرے اور غسل کے بعد فوراً نماز پڑھ لے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں، لیکن ترتیب اور موالات ضروری نہیں ہیں۔ اور اس جو مجبوری کی حالت میں پیشاب اور پاخانہ جلدی آ جاتا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ غسل کے بعد فوراً نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 380، اس کا ٹائٹل واجب غسل، ذیلی ٹائٹل غسل جنابت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جاننے بغیر کہ حمام والا راضی ہے یا نہیں اس کی اجرت ادھار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خواہ حمام والے کو بعد میں اس بات پر راضی بھی کر لے تو اس کا غسل باطل ہے۔ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، یہ مبتلا بہ مسئلہ ہے کہ ہم شہر میں عام طور پر حمام والے کے پاس جاتے ہیں تو جی پیسے نہیں ہیں جیب میں، یہ یاد نہیں رہے، یا یہ چیز جو ہے وہ نہیں چلے گی غسل میں، کیونکہ یہ ایک واجب کام ہے۔ تو دوبارہ میں اس مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں، یہ مبتلا بہ بھی ہے، حساس بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جانے بغیر کہ حمام والا راضی ہے یا نہیں اس کی اجرت ادھار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خواہ حمام والے کے بعد میں اس بات پر راضی بھی کر لے تو اس کا غسل باطل ہے۔ بس حمام والا راضی نہیں ہے تو غسل جو ہے وہ باطل ہے۔ تین سو 81 نمبر مسئلہ، اگر حمام والا ادھار پر غسل کرانے کے لیے راضی ہو لیکن غسل کرنے والا اس کی اجرت نہ دینے یا حرام مال سے دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کا غسل بھی باطل ہے۔ پچھلے حمام والے کو اس نے بتایا نہیں تھا مسئلے میں، اس مسئلے میں راضی ہو لیکن غسل کرنے والا اجرت نہ دینے یا حرام مال سے دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر بھی غسل باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 382، اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے۔ اگر کوئی شخص حمام والے کو ایسی رقم بطور اجرت دے جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو تو اگرچہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا لیکن بظاہر اس کا غسل صحیح ہوگا اور مستحقین کو خمس ادا کرنا اس کے ذمے رہے گا۔ جی بطور اجرت دے، یعنی اس کو دوبارہ میں آپ کے مسئلہ توجہ دلانے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص حمام والے کو ایسی رقم بطور اجرت دے جس کا خمس نہ ادا کیا گیا ہو تو اگرچہ وہ حرام کا مرتکب ہو لیکن بظاہر اس کا غسل صحیح ہوگا اور مستحقین کو خمس ادا کرنا اس کے ذمے رہے گا۔ تو خمس دینا ضروری ہے، غسل صحیح بھی ہو جائے تو بھی۔ مسئلہ نمبر 383، ٹائٹل واجب غسل، اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر غسل کے بعد شک کرے کہ غسل صحیح کیا ہے یا نہیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو دوبارہ میں مسئلے کو آپ کی توجہ دلانے کے لیے، مسئلہ انتہائی آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کے سارے مسئلے بلکہ انتہائی آسان تھے، کوئی مشکل نہیں تھے۔ تو
مسئلہ نمبر 383، اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر غسل کے بعد شک کرے کہ غسل صحیح کیا ہے یا نہیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کرے، لیکن اس کے صحیح ہونے میں شک ہو تو دوبارہ نہیں کرے گا، رپیٹ نہیں کرے گا۔ جی تو آج کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہو گیا۔ آج ہم نے 375 نمبر مسئلے سے لے کر 383 نمبر مسئلے تک پڑھے ہیں، اور ان کا مختصراً یوں ہم خلاصہ بیان کر سکتے ہیں کہ اس تمام مسائل میں ہم نے غسل کے احکام پڑھے ہیں۔ تو غسل التماسی ہو، غسل ترتیبی ہو یا غسل جنابت، جو بھی ٹائٹل دیں، وہ احکام جو ہے غسل جنابت کے سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ البتہ سارے سے مراد یعنی اس سبق میں سارے، آئندہ بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی کچھ پڑھیں گے۔ تو ان کا یہ خلاصہ رہا کہ 375 نمبر مسئلے میں کہ اگر کان کی بالی کا سوراخ یا اس جیسا کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا زائر شمار کیا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے۔ 376 نمبر مسئلے میں تھا کہ جو چیز بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو ضروری ہے کہ انسان اسے ہٹا دے۔ 377 نمبر مسئلے میں تھا کہ اگر غسل کے وقت کسی شخص کو عاقلانہ احتمال گزرے کہ کوئی ایسی چیز اس کے بدن پر ہے یا نہیں تو اس کا ہم نے پڑھا۔ اور 378 غسل میں ان چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو بدن کا جز شمار ہوتے ہیں دھونا ضروری ہے۔ 379 نمبر مسئلے میں وہ تمام شرائط جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے ہیں وہی غسل کے صحیح ہونے کے لیے بھی ہے، البتہ موالات اور ترتیب جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر 380 میں کہ اگر کوئی شخص یہ جانے بغیر کہ حمام والا راضی ہے یا نہیں تو اس کی اجرت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خواہ حمام والے کو بعد میں اس پر راضی بھی کر لے تو اس کا غسل باطل ہے۔ اور 381 نمبر مسئلہ پڑا کہ اگر حمام والا ادھار پر غسل کی اجازت دینے کے لیے راضی ہو لیکن غسل کرنے والا اس کی اجرت نہ دے یا حرام مال سے دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کا غسل باطل ہے۔ اور 383 مسئلہ نمبر میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر اس کے صحیح ہونے کا شک ہو تو پھر اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے احکام پڑھے تھے، اور آئیں اب تمرین جو حل کرتے ہیں۔ تمرین کا مسئلہ مقصد اور ہدف جو ہے وہ سبق کو یاد دہانی کرانا ہوتا ہے، رپیٹ کروانا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو خالی جگہ آگے پڑی ہے ڈیش 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 ہے، اسے دھو لے۔ اس جگہ آپ لوگوں نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے تاکہ سبق کی یاد دہانی ہو جائے۔ یہ سوال نمبر 1 دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا بدن میں تو ڈیش ڈیش ہے، اسے دھو لے۔ اور کویشچن نمبر 2، غسل میں ان چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو بدن کا جز شمار ہوتے ہیں دھونا ڈیش ڈیش ہے، تو یہ دھونے کے بعد جو ہے وہ خالی جگہ اس کو۔ اور سوال نمبر 3، مثال کے طور پر سر دھویا اور کچھ دیر بعد گردن دھوئے تو ڈیش ڈیش ہے، تو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔